الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ آج رمضان المبارک کا 30واں یعنی آخری روزہ، کچھ چند گنی چنی گھڑیاں باقی رہ گئی، اب دین باقی نہیں رہے، کچھ چند گنی چنی گھڑیاں باقی رہ گئی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو ان کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور تمام رمضان کی مجلسوں کی آج آخری مجلس، جتنی بھی باتیں ہم نے سنی ہیں اللہ سے دل سے دعا کر لو، اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر انسان کے کچھ نہ کچھ دوست ہوتے ہیں اور کچھ نہ کچھ دشمن بھی ہوتے ہیں، ہر ایک کے ساتھ یہ بات رہی ہے۔ ہر نبی کی سیرت آپ پڑھیں گے، ہر نبی کی سیرت کو آپ سنیں گے تو ہر نبی کو 100% چاہنے والے کوئی نہیں ملے، بلکہ کچھ ماننے والے تھے تو کچھ مخالفت کرنے والے تھے۔ یہاں تک کہ شہنشاہ کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہی معاملہ رہا کہ کچھ لوگوں نے آپ کی باتوں کو تسلیم کیا تو کچھ لوگ آپ کی مخالفت کرنے والے تھے۔ کسی بھی صحابی کی یہ سیرت موجود نہیں کہ جس کو 100% لوگوں نے مان لیا ہو، کسی بھی ولی کی یہ سیرت موجود نہیں کہ جس کو 100% لوگوں نے مان لیا ہو۔ کچھ لوگوں نے مانا تو کچھ لوگوں نے مخالفت ضرور کی ہے۔ لیکن میرے پیاروں، میں اصل بتلانا یہ چاہتا ہوں کہ دوست کو پہچاننا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، چونکہ وہ ہمارے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کرتا ہے، ہمدردی کا معاملہ کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی طرف سے اس کے دل میں ہمارے بارے میں محبت ہوتی ہے۔ لیکن دشمن کو پہچاننا بڑا مشکل معاملہ ہے، اس لیے کہ دشمن کبھی کبھی دوست کے روپ میں بھی ہوا کرتا ہے۔ تو دوست تو آسانی سے پہچانے جاتے ہیں، لیکن دشمن کو پہچاننے میں پوری زندگی گزر جاتی ہے، لیکن دشمن پہچانے نہیں جاتے۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے ہمیں واقف کیا ہے اپنے ایک دشمن سے۔ حالانکہ ہم کسی کو ممکن ہے کوئی ہمارا دوست ہو اور ہم اس کو اپنا دشمن سمجھ رہے ہو، اور یہ بھی ہم غلطی کر سکتے ہیں کہ کوئی ہمارا دشمن ہو اور ہم اس کو اپنا دوست سمجھ رہے ہو۔ لیکن قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، کبھی بھی تمہارا خیر خواہ نہیں ہو سکتا۔ اور قرآن کریم کے ایک مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ اب شیطان کی کوشش تو یہ رہتی ہے، سب سے پہلی کوشش تو یہ رہتی ہے کہ وہ نیک عمل کرنے نہیں دیتا، اس لیے کہ اس نے تو اللہ سے وعدہ کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کو پکڑ پکڑ کر جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا۔ اس کے باوجود انسان اپنے نفس پر کنٹرول رکھ کر اپنے پیدا کرنے والے اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے نیک عمل کر لیتا ہے۔ اب شیطان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، اب شیطان کو بڑا دکھ ہوتا ہے، تو وہ اس نیک عمل کو تباہ و برباد کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ اور ابھی تو چونکہ رمضان کا مہینہ تھا، اس لیے اللہ پاک نے بڑے بڑے شیطانوں کو قید کر دیا تھا۔ ابھی جیسے مغرب کی اذان ہو جائے گی، تمام کے تمام شیطان آزاد ہو جائیں گے اور ہر ایک کے جگری دوستوں کو تلاش کریں گے۔ ارے تمہارے بغیر تو میں بڑا پریشان ہو گیا، تمہارے بغیر تو میں بڑا دکھی ہو گیا۔ ہر اپنے جگری دوست کے پاس شیطان پہنچے گا، اور یہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہتا، علماء نے لکھا ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان کی عمر 40 سال کی ہو جاتی ہے، بولو کتنی ہوتی ہے؟ 40 سال کی عمر ہو جاتی ہے۔ 40 سال کی عمر ہو جانے کے باوجود وہ اللہ کی نافرمانی سے باز نہیں آتا، اپنے آپ کو گناہوں سے نہیں بچاتا، اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی نہیں مانگتا، تو شیطان اس چہرے پر محبت سے ہاتھ پھیرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں ہر اس چہرے پر فدا ہوں، میں ہر اس چہرے پر عاشق ہوں جو اللہ کی نافرمانی کرنے والا ہو، جو اللہ کو ناراض کرنے والا ہو۔ تو میرے پیارو، یہ عید کا موقع آنے والا ہے، رمضان کا مہینہ مکمل ہو جائے گا۔ کوشش یہ کرنی ہے کہ ہم نے جتنے رمضان کے روزے رکھے ہیں، جتنی رات کی تراویح پڑھی ہے، اور بھی جتنے نیک اعمال ٹوٹے پھوٹے اپنی حیثیت کے موافق کیے ہیں، وہ کہیں برباد نہ ہو جائے، وہ کہیں ضائع نہ ہو جائے۔ اس لیے آج کی رات کو بھی تماشا
نہیں بنانا. گزشتہ کل میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ایمان کی حفاظت بہت ضروری ہے. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عیدین کی راتوں میں یعنی عید کی راتوں میں عبادت کر کے اللہ کو راضی کر کے زندگی گزارے گا اللہ پاک اس کا خاتمہ بالخیر فرمائیں گے یعنی کلمے والی موت نصیب فرمائیں گے. اور ایک حدیث میں فرمایا نبی کریم اب عبادت کا مطلب کیا ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لینا. یہ مطلب ہے عبادت کا. لمبی لمبی نمازیں نہیں پڑھ سکتے, لمبے لمبے روزے, لمبا قیام نہیں کر سکتے, لمبے لمبے نوافل کا اہتمام نہیں کر سکتے, تو صرف اپنے آپ کو گناہ سے بچا لو, اللہ کی نافرمانی سے بچا لو. عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو, فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھ لو, پوری رات عبادت میں شمار ہو جائے گی. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شخص ثواب کی نیت کر کے دونوں عیدوں میں جاگے یعنی رات میں جاگے اور عبادت میں مشغول رہے اس کا دل اس دن نہیں مرے گا جس دن سب لوگوں کے دل مر جائیں گے. یعنی فتنے فساد کے وقت جب لوگوں کے قلوب مر جائیں گے, دل مر جائیں گے, اس وقت اس کا دل زندہ رہے گا. اور ممکن ہے حدیث شریف میں یہ بھی بات بیان فرمائی کہ سر پھونکے جانے کا دن یعنی قیامت کے دن اس کا دل نہیں مرے گا یعنی اس کی روح بے ہوش نہیں ہوگی. اور ایک حدیث میں ہمارے نبی نے فرمایا جو شخص 5 راتوں میں عبادت کے لیے جاگا اللہ پاک نے اس پر جنت کو واجب کر دیا. اس میں ایک عید الفطر کی بھی رات ہے. اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کچھ راتیں ایسی ہیں جن میں اللہ سے جو بھی سوال کیا جائے اللہ پاک ضرور قبول فرماتے ہیں. اس میں عید الفطر کی رات میں بھی اللہ سے جو مانگا جائے, اس لیے کہ حدیث شریف میں عید الفطر کی رات کو لیلۃ الجائزہ کہا ہے یعنی انعام کی رات کہا ہے کہ ہم نے اللہ کو راضی کرنے میں جتنی کوششیں کی ہیں, جتنی محنتیں کی ہیں, جتنی مشقتیں برداشت کی ہیں, اللہ پاک آج رات میں اس کا بدلہ دینے والے ہیں. اب دنیا کا اصول دیکھو, ہم نے دنیا کے کسی بڑے آدمی کا کوئی کام کیا ہو اور وہ دنیا کا بڑا آدمی یہ اعلان کر دے کہ آج میری طرف سے فلانے کو انعام ملنے والا ہے, فلانے کو انعام ملنے والا ہے, تو اس وقت ہم غفلت نہیں برتتے بلکہ ضرور اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس رات کو آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ کے نام سے پکارا جاتا ہے یعنی یہ انعام کی رات ہے. تو کوشش یہ کرنی ہے, دیکھو آج چاند تو ہونا ہی ہونا ہے, دیکھو نہ دیکھو انشاءاللہ کل عید ضرور ہے, یہ اللہ کی طرف سے خوشی ملنے والی ہے اور ہم اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہے. کہو بے شک کرنے دھرنے والی ذات ایک اللہ کی ہے, تو کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنے نیک اعمال خرافات میں برباد نہ ہو جائے. حدیث شریف میں موجود ہے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عید الفطر کی رات ہوتی ہے تو اس کا نام آسمانوں پر لیلۃ الجائزہ یعنی انعام کی رات سے لیا جاتا ہے. اور جب عید کی صبح ہو جاتی ہے یعنی عید ہو جاتی ہے تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیج دیتے ہیں, وہ زمین پر اتر کر تمام گلیوں کے راستوں کے کناروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں, تمام گلیوں اور راستوں کے کنارے پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور ایسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے علاوہ تمام کی تمام مخلوق سنتی ہے, پکارتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس کریم رب کے دربار کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا کرنے والا ہے, بڑے بڑے قصوروں کو معاف کرنے والا ہے. پھر جب لوگ عیدگاہ کی طرف نکلتے یعنی عید کی نماز کو ادا کرنے کے لیے نکلتے ہیں, اللہ رب العالمین فرشتوں سے فرماتے ہیں, فرشتوں سے دریافت فرماتے کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو. فرشتے عرض کرتے ہمارے معبود ہمارے مالک اس کا بدلہ یہی ہے کہ اس کی مزدوری پوری دے دی جائے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے اے فرشتوں میں تمہیں گواہ بناتا ہوں, میں نے ان کو یعنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو رمضان کے روزوں اور تراویح کے بدلے میں اپنی رضا یعنی خوشنودی اور مغفرت عطا فرما دی ہے. اور اللہ پاک بندوں سے خطاب فرما کر ارشاد فرماتے ہیں اے میرے بندو مجھ سے مانگو. بولو مانگنا کس سے چاہیے؟ اللہ سے مانگنا چاہیے. مجھ سے مانگو, میری عزت کی قسم میرے جلال کی قسم آج کے دن اس اجتماع میں یعنی عید کی نماز کو ادا کرنے کے لیے آئے ہو, اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں سوال کرو گے ضرور عطا کروں گا. یعنی ہم نے یہ سوال کر لیا اللہ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام نصیب فرما دے تو اللہ پاک ضرور عطا فرما دے گا. پل صراط کا راستہ آسان فرما دے ضرور عطا فرمائے گا, ضرور آسان ہو جائے گا. یہ ساری دعائیں ضرور قبول ہوگی. قبر اور حشر کی قبر کے عذاب سے بچا لے, حشر کی ہولناکیوں سے بچا لے, یعنی آخرت کے بارے میں
جتنے بھی ہم نے اللہ سے سوالات کیے تمام کے تمام سوالات ضرور قبول ہوں گے۔ تو فرمایا کہ مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کرو گے عطا کروں گا، اور دنیا کے بارے میں جو سوال کرو گے اس میں میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ جیسے مانگ لیا کہ اللہ 1-2 لاکھ کا مالک بنا دے، اے اللہ 1-2 کروڑ کا مالک بنا دے، اب وہاں پر اللہ پاک دیکھے گا کہ تم کو 1-2 لاکھ دینے جیسے ہے کہ نہیں، یا 1-2 کروڑ کا مالک بنانے جیسا ہے کہ نہیں۔ مال ملنے کے بعد کہیں گھمنڈ میں تو نہیں آ جاؤ گے، ارے آسمان پر اڑنے تو نہیں لگو گے۔ تو بولو اللہ ہر ایک کے دل سے اچھا مانگنا چاہیے، اپنی ضرورت کو اللہ سے دنیا کی بھی مانگنی چاہیے۔ 10 روپے کی ضرورت ہو تب بھی بولو کس سے مانگنا چاہیے؟ پہلے تو اللہ ہی سے مانگنا چاہیے۔ تو ہم دنیا کے بارے میں اللہ فلانی دکان خریدنی ہے، مجھے فلانی دکان دلا دے، فلانا گھر خریدنا ہے، مانگنا چاہیے، لیکن اللہ پاک فرماتے اس میں تمہاری مصلحت پر نظر کروں گا۔ اگر دینا مناسب ہوگا تو اللہ پاک فرماتے میں اپنے فضل و کرم سے دے دوں گا۔ پھر فرمایا میری عزت کی قسم جب تک تم میرا خیال رکھو گے، میں تمہارے خیال رکھو گے یعنی میری عبادت میں مصروف رہو گے تو میں تمہارے گناہوں پر ستاری کرتا رہوں گا، یعنی معاف کرتا، تمہارے گناہوں کو چھپاتا بھی رہوں گا اور معاف بھی کرتا رہوں گا۔ میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے رسوا اور ذلیل نہیں کروں گا۔ پھر حدیث شریف میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوتا ہے اب بخشے بخشائے اپنے گھروں کو لوٹ جاؤ، تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا۔ فرشتے اس اجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو عید کے دن ملتا ہے خوشیاں منانے لگتے ہیں اور کھیل جاتے ہیں۔ تو میرے پیارو یہ عید کا دن بھی اللہ پاک ہمیں نصیب فرمانے والے ہیں، اللہ پاک ہمیں اس کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ اب روزانہ ہم نے باتیں بہت سنی ہیں، حدیث شریف میں موجود ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکر بولو ادا نہیں کرتا۔ تو جتنے بھی احباب ہیں جنہوں نے پابندی کے ساتھ ہماری باتوں کو سنا، اس حسن ظن کو رکھتے ہوئے دیکھو آپ لوگوں کا یہ خیال ہوگا کہ میں نے روزانہ آپ کو باتیں سنا کر آپ پر احسان کیا، احسان میں نے کوئی نہیں کیا، یہ بیٹھنے والے تمام احباب کا احسان ہے۔ میری دل سے دعا ہے جنہوں نے حسن ظن کو رکھتے ہوئے تمام کی تمام باتوں کو سنا یا جتنا بھی سنا ہے، اللہ پاک سے دل سے دعا ہے کہ اللہ ان کی اولاد کو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ایسا قابل اور ایسا فرما بردار بنائے کہ ان کی اولاد کا فیض اللہ پورے عالم میں پہنچائے۔ اور حقیقت یہ ہے میرے پیارو، علم کی قدر کرنے پر، علماء کی قدر کرنے پر، قرآن کریم کا احترام کرنے پر اللہ پاک سب سے بڑا انعام تو ہمیں یہ نصیب فرماتے ہیں کہ ہماری اولاد کو قابل بنا دیتے ہیں، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیتے ہیں۔ تو میرے پیارو دیکھو یہ منبر رسول اور یہ مصلی یہ نفرت پھیلانے کی جگہ نہیں ہے، یہ لوگوں کے دلوں میں نفرت ڈالنے کی جگہ ہی نہیں ہے، بلکہ یہ تو محبت کے پھول برسانے کی جگہ ہے۔ اگر کسی کو میری بات سے کوئی تکلیف پہنچی ہو، کوئی دکھ پہنچا ہو، حالانکہ جتنی باتیں سب کہی ہے میں نے اپنی ذات کے لیے کہی ہیں، اور میں علماء سے بھی کہا کرتا ہوں جب تک ہم اپنی زندگی میں عمل پیدا نہیں کرتے تب تک ہم کتنی بھی باتیں کرتے رہے ہماری باتوں میں اثر نہیں ہوتا۔ اب ہم بہت سی مرتبہ کہتے ہیں کہ جوہر کی 4 رکعت سنت موقدہ جس کا ثواب تہجد کی نماز کے برابر ہے، پھر امام صاحب ہے، میں خود ہوں، اب جوہر کی نماز کے فرض کے 2 منٹ پہلے آؤں گا تو میری اس بات کا کوئی اثر بولو ہونے والا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ہم کہتے رہے کہ پہلی صف کا ثواب اگر جان لو کہ پہلی صف کا ثواب، حدیث شریف میں ہمارے نبی نے فرمایا اگر میری امت کو معلوم ہو جائے کہ اذان کا ثواب کیا ہے، پہلی صف کا ثواب کیا ہے، تو اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے میری امت آپس میں لڑائی جھگڑے کرنا شروع کر دے، اب مجھے کوئی مجبوری نہ ہو اس کے باوجود میں اس پر عمل نہ کروں، تو میرے پیارو ہماری باتوں کا لوگوں پر اثر نہیں ہوتا، ہمارے عمل کا لوگوں پر اثر ہوتا ہے۔ اور میں تو کہتا ہوں ہر مومن ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، ہر ایک کو اپنی اپنی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے اور ہمارے بھائیوں کی بھی اصلاح کی فکر ہونی چاہیے۔ یہاں میں نے جتنی باتیں کہی ہیں ان باتوں میں سے کوئی ایک بات ایسی آپ کو نظر آوے کہ جس میں میرا عمل نہیں ہے تو میں تمام کو اجازت دیتا ہوں کہ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں آپ نے فلانی بات فلانے وقت پر بیان کی تھی لیکن اس پر آپ کا کوئی عمل ہمیں نظر نہیں آتا، تو اس میں کوئی برا نہیں لگے گا بلکہ دل بڑا خوش ہو جائے گا۔ اصل زندگی تو عمل ہی ہونی چاہیے، کہنا اور سننا تو بہت سی مرتبہ ہوتا ہے۔ تو میرے پیارو جتنے بھی احباب پابندی کے ساتھ بیٹھے، اللہ سے دل سے دعا ہے اللہ تمام کے جائز مقصدوں میں کامیابی نصیب فرمائے، اللہ ہر ایک کی دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے، اللہ ہر ایک کی اولاد کو اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور اللہ ہر ایک کی پریشانیوں
کو عافیت کے ساتھ دور فرمائے۔ تو آج کی یہ آخری مجلس تھی، اب آئندہ زندگی رہی رمضان کا مہینہ ملے گا تو اللہ کی ذات علی سے امید ہے رمضان کے مہینے کی ہم ضرور قدر کریں گے انشاءاللہ۔ ناقدری ہو گئی ہے، آج اللہ سے سچے دل سے معافی مانگ لیں گے۔ کبھی کبھی آخری گھڑیوں میں بھی اللہ پاک بہت کچھ نصیب فرما دیتے ہیں، تو عید کی خوشی میں اپنے پروردگار عالم کو بھولنا نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ تو اللہ کو سامنے رکھنا ہی ہے۔ اور میں کل 2 دن سے یہ باتیں کہہ رہا ہوں کہ عید کے بعد مسجدیں بند نہیں ہونے والی، مسجدیں کھلی رہے گی، تو فجر کی نماز کا خاص طور پر اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ صرف فجر کی نماز نہیں پڑھنی بلکہ نمازوں کو موت تک پڑھتے رہیں گے انشاءاللہ، جس کے نتیجے میں اللہ پاک ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے گا، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے گا۔ یہ کچھ ضروری باتیں میں نے آپ کی خدمت میں رکھی ہیں، اور آج آخری دن ہے، اس لیے ایک چھوٹی سی دعا آپ کو بتلا دیتا ہوں۔ اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک لا علاج بیماری، یعنی ایسی بیماری جن کا کوئی علاج ہمیں سمجھ میں نہیں آتا، اللہ پاک ضرور شفا نصیب فرمائیں گے، یا ایسی پریشانی کہ اس پریشانی سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا۔ ارے گھر میں اولاد جوان ہو گئی ہے، بیٹا جوان ہے، بیٹی جوان ہے، لیکن کوئی مناسب رشتہ نہیں ملتا، اللہ پاک ضرور آسمان سے نیک سالے جوڑے کے فیصلے فرمائیں گے۔ ارے قرض میں ڈوب چکے ہیں، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا، اللہ پاک قرض سے نجات نصیب فرمائیں گے۔ روزی کی تنگی ہے، روزی کی تنگی میں مبتلا ہو چکے ہیں، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا، اللہ حلال پاکیزہ روزی نصیب فرمائیں گے۔ اور وہ دعا ہر ایک کو یاد کر لینی چاہیے، اکثر کو یاد ہوگی، یاد نہیں ہے تو ہر ایک کو یاد کر کے سنت کے مطابق پڑھنے کا اہتمام کرنا ہے۔ پڑھنے کی کوئی تعداد فکس نہیں ہے، جتنا بھی ہو سکے دن میں 10 مرتبہ پڑھو، 20 مرتبہ پڑھو، ہر فرض نماز کے بعد پڑھو، اللہ پاک ضرور اس کا فائدہ ہمیں ملے گا انشاءاللہ۔ اور اس دعا کو اللہ کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر یقین کرتے ہوئے پڑھ لینا چاہیے، لیکن میں اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، اگر بغیر یقین کے پڑھیں گے تب بھی فائدہ ضرور حاصل ہوگا۔ اول درجہ تو یہ ہے کہ یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، لیکن بغیر یقین کے بھی پڑھیں گے تب بھی فائدہ ضرور ہوگا۔ وہ دعا کون سی ہے؟ ربنا آتنا، ہر ایک کو یاد ہوگی تو پڑھ لو، ساتھ میں یاد ہو جائے گی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ حسنۃ وفی الآخرۃ حسنہ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اس دعا کو پڑھنے کی برکت سے اللہ پاک ہر آنے والا دن جانے والے دنوں سے بہتر بنائے گا، دنیا میں بھی عزت نصیب فرمائے گا، آخرت میں بھی عزت نصیب فرمائے گا۔ اب دعا کا ترجمہ سن لیجئے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے اللہ تو میری دنیا بہتر سے بہتر بنا دے۔ بولو جس کی دنیا خود اللہ بہتر بنائے، اس کی دنیا کو کوئی اجاڑ سکتا ہے؟ اس کے کاروبار کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس کی دکان کو کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے؟ اس کی اولاد کے ساتھ کوئی غلط معاملہ ہو سکتا ہے؟ اس کے گھر والوں کے ساتھ کوئی غلط معاملہ ہو سکتا ہے؟ ہرگیز نہیں۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اور اللہ تو میری آخرت بھی بہتر سے بہتر بنا دیجئے۔ کیا مطلب ہے؟ اللہ پاک ایسے اعمال کی توفیق نصیب فرمائے گا جن اعمال سے آخرت سنورتی ہے، یعنی نیک اعمال کا اللہ پاک جذبہ نصیب فرمائے گا اور گناہوں سے بچنے کی طاقت عطا فرمائے گا۔ وقنا عذاب النار، اور اللہ تو ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ تو جہنم سے آزادی کا یہ آخری دن باقی رہ چکا ہے، اللہ سے دل سے دعا کر لو اللہ ہم سب کو جہنم سے خلاصی بھی نصیب فرمائے، اور جنت الفردوس کا اللہ پاک ہم سب کو مستحق بنا دے۔ اللہ سے دل سے دعا ہے اللہ ہماری دنیا بھی بہتر سے بہتر بنائے، آخرت بھی بہتر سے بہتر بنائے۔ اللہ ہم سب کو اللہ کے احکام کے مطابق حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق و سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ اخلاص، استخلاص اور استقامت کے ساتھ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔